ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین المکین الرؤوف الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا اکرم الاولین والآخرین اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، بحمدہ اللہ تعالی ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں دروس قرآن کی یہ آج کی آخری نشست ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ وقت کا دامن تنگ ہے، اس لیے میں براہ راست قرآن مجید سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہوں، اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آج کے دور میں اس کا سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر باقی ہمارے ہاتھ میں کیا بچے گا۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کو واضح کیا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید قرآن مجید میں ایک مقام ایسا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، جہاں اللہ رب العزت نے ختم مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، آقا کی ختم نبوت کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے، لیکن بالعموم اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو 100 سے زائد آیات براہ راست عقیدہ ختم نبوت کو واضح کرتی ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بڑی ضخیم ایک کتاب لکھی ہے، عقیدہ ختم نبوت اس کا ٹائٹل ہے۔ اس کتاب میں 129 آیات براہ راست، یعنی جو براہ راست آیات ہیں وہ 129 آیات وہاں پر لائی ہیں، اور تخریج کے ساتھ سینکڑوں احادیث براہ راست جو ہے نا لائے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو اگر قرآن مجید کا بغور مطالعہ کیا جائے تو آپ کو جا بجا عقیدہ ختم نبوت کے ریفرنس ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف میں
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب فرما دیجئے نا، بول دیجئے نا، کہہ دیجئے نا، کل۔ آغاز دیکھیں کتنے خوبصورت کلمات سے ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے گروہ انسانی، اے انسانوں، اے لوگوں، پوری انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ حبیب فرما دیجئے، انسانیت کو فرما دیجئے۔ انسانیت سے آقا مخاطب ہیں، اللہ مخاطب ہو رہا ہے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور آقا سے فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب آپ فرما دیجئے نا، آپ بول دیجئے نا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہی تو بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، پوری کی پوری انسانیت کو۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے پیدا ہونا ہوتا یا کسی رسول نے پیدا ہونا ہوتا تو سب انسانوں کو مخاطب کر کے یہ نہ کہا جاتا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب پیدا ہونے والا کوئی بھی انسان پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے جس نبوت کے سلسلے کا آغاز کیا وہ آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر وہ ختم ہو گیا۔ پھر فرمایا سورہ النساء کے اندر، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، انسانیت کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اے انسانوں، یعنی پوری کی پوری انسانیت کو متوجہ کیا جا رہا ہے، انہیں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ رسول تمہارے پاس تشریف لائے ہیں۔ آمد مصطفیٰ کا جہاں ذکر ہو رہا ہے لیکن انداز اس طرح کا ہے کہ اس میں عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ سب انسان قیامت تک کی انسانیت کے لیے اللہ کے جو پیغمبر ہیں، نبی اور رسول ہیں، وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں، ساری انسانیت کو پھر مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک برہان آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ الغرض پھر قرآن مجید کا انداز دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک خطے کے لیے، ایک وقت کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے یا کسی ایک زمانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام العالمین کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور زمان و مکان سے بھی آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تلک کا سارا دور، سارا زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے، اب کسی اور نبی اور رسول نے نہیں آنا، بلکہ قیامت کا دن بھی زمانہ رسالت محمدی میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا اس وقت، اور یہ حدیث طیبہ سے یہ چیز ثابت ہے۔ اور پھر قرآن مجید اپنے حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، فکر اور دین اور اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دین متین کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں عقیدہ ختم نبوت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ توبہ میں اور دیگر مقامات پر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے کہ جس نے اس رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب فرما دے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور پیغمبر نے آنا ہوتا، کسی اور دین نے ہونا ہوتا، تو پھر اس دین کو غالب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
تو واضح یہاں پر ارشاد ہو گیا، واضح حکم آ گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی کتاب اترنے والی ہے، نہ کوئی دین۔ وہ دین جس کا آغاز سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا اسلام کی شکل میں، وہ دین آ کر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر آ کر ختم ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ واضح کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے دین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر مکمل کر دیا ہے۔ اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر مکمل ہو چکا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سلسلہ شروع ہوا نبوت کی نعمت کا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر آ کر ختم ہوا۔ تاج ختم نبوت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سر اقدس پر، سر انور پر سجا دیا گیا۔ جہاں بجا قرآن مجید کا آپ جب مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو پیغمبر آتے تھے، اللہ رب العزت ان میں سے بعض کو کتاب سے نوازتے تھے، جو رسول ہوتے تھے۔ کتاب ان کو ملتی تھی، مگر وہ کتاب بعد میں محرف ہو جاتی جب وہ رسول چلے جاتے اس دنیا سے، جب ان کا وصال ہو جاتا تو اس کے بعد پھر وہ کتاب بدل دی جاتی، محرف ہو جاتی، تغیر اس میں آ جاتا۔ آپ زبور کو دیکھیے، انجیل کو دیکھیے، اب تو ریت کو دیکھیے، آپ یہ جو سماوی کتب ہیں، الہامی کتب ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہیں وقتاً فوقتاً، قرآن مجید کو چھوڑ کر باقی کوئی کتاب آج دنیا میں اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ وہ محرف ہے، مبدل ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی کتاب رکھے اور کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو نہ ہم اس کو رد کریں گے نہ قبول کریں گے، تو ہم صرف یہ کہیں گے کہ جو حصہ اللہ کی طرف سے ہے ہاں ہمارا یقین ہے، مگر ہم قرآن ہمارے لیے کافی اور شافی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو مان لیتے ہیں تو تورات، انجیل، زبور اور صحائف جتنے بھی ہیں ان سب کو ہم مان لیتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ دیگر صحائف، ان میں سے کسی ایک کتاب کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا۔ یہی سبب ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں کی گئی، اور یہ بڑا طویل مضمون ہے، لیکن جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، مگر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی، کسی پیغمبر اور کسی رسول نے پیدا نہیں ہونا تھا قیامت تک کے لیے، جنہیں نبوت اور رسالت ملنا تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے مل گئی۔ یہاں ایک مغالطہ جو بہت زیادہ دیا جاتا ہے اور ذہنوں کے اندر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اس کا یہاں پہلے میں جواب دیتا چلوں کہ بعض احباب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے تو تشریف لانا ہے، وہ تو زندہ ہیں، قیامت سے پہلے انہوں نے تو تشریف لانا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے اس نقطے کو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی ہے، یعنی انہیں جو نبوت اور رسالت ملی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ملی ہے۔ اب جب وہ تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، جب زمین پر جب تشریف لائیں گے، ان کا تشریف لانا بحیثیت پیغمبر کے نہیں ہوگا، بلکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ ایک نقطہ تو اسے ذہن کے اندر رکھ لیں، اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ جنہیں پہلے نبوت ملی ان کا معاملہ اور ہے۔ یہاں عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد، مبعوث ہونے کے بعد پیدا ہونے والا کوئی بھی قیامت تلک نہ پیغمبر ہو سکتا ہے، نہ نبی، نہ رسول ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت۔ اور اگر دلیل یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دینی ہے تو پھر صرف سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل کیوں دیتے ہو؟ دیکھتے نہیں کہ شب معراج جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا تو پھر دیکھتے نہیں کہ مسجد اقصیٰ میں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک پیغمبر کو میرے مصطفیٰ کا مقتدی بنا کر مصطفیٰ کو ان کا امام بنا دیا۔ تو پھر وہاں تو سارے نبی آئے ہوئے تھے، تو پھر کیا عقیدہ ختم نبوت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے؟ وہاں پر بہت واضح ہے یہ عقیدہ، وہ یہ کہ جنہیں نبوت اور رسالت ملنا تھی وہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات پر آ کر ختم ہو گیا۔ حضور سے پہلے جنہیں نوازا گیا، جسے میرے رب نے چاہا منتخب کیا نبوت اور رسالت کے لیے، اور جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو بس اللہ رب العزت نے تاج ختم نبوت آپ کے سر پر سجا دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں۔ اس لیے ختمی مرتبہ علیہ السلام کے بعد کسی نے پیغمبر کی حیثیت اور رسول اور نبی کی حیثیت سے قیامت تلک آنا ہی نہیں تھا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی ذات پر اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب، سب سے فضیلت والی کتاب، افضل ترین کتاب قرآن کو اتارا۔ اور جب قرآن کو اتارا تو اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب کسی پر الہامی کتاب کو اتارا جاتا تھا تو پھر جب وہ پیغمبر چلے جاتے تھے تو پیچھے قوم پھر اس کے اندر تبدیلی کرتی، تحریف کرتی، شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ پھر اور پیغمبر آتے، پھر اور رسول آتے، پھر وہ ان کی اصلاح کرتے، پھر جو آگے رسول ہوتے تو ان پر کتاب کو بھی اتارا جاتا۔ مگر یہاں چونکہ آقا علیہ السلام کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے بننا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام پر جو کتاب اللہ نے نازل کی قرآن مجید، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا کہ ہم ہی اس قرآن کو، اس ذکر کو اتار رہے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب قیامت تلک کوئی اس کو بدل سکتا نہیں۔ اور ذرا چشم تصور میں تو سوچئے، پیپر لیس سوسائٹی کے اندر، ایسے معاشرے کے اندر آقا علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا جہاں کاغذ تک نہ تھا، لکھنے کا باقاعدہ اہتمام نہ تھا، پرماننٹ انک نہ تھی۔ آج جو ہمارے پاس ذرائع ہیں چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کا نام و نشان نہ تھا، مگر وہاں اس معاشرے کے اندر وہاں آقا علیہ السلام پر قرآن مجید کو اتار کر مالک و مولا فرما رہا ہے کہ دیکھو کہ میں تمہارے سامنے اپنے محبوب پر اس کتاب کو اتار رہا ہوں اور اس کی حفاظت کا ذمہ میں لے رہا ہوں، لہذا قیامت تلک کوئی الحمد سے والناس تک ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی اور رسول نے نبی بن کر، رسول بن کر اور صاحب کتاب بن کر آنا نہیں ہے، تو آقا کی ذات پر جو کتاب اتری قرآن مجید، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ اب مصطفیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب بدلی ہی نہیں جا سکے گی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی، نہ یہ کتاب بدلے گی، نہ پھر اس کے بعد کسی اور پیغمبر اور رسول کو بھیجا جائے گا۔ حضور خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم الکتب بھی ہیں اور خاتم الوحی بھی ہیں کہ وحی کا سلسلہ بھی آقا علیہ السلام کی ذات پر آ کر ختم ہو گیا، کتابوں کے نزول کا سلسلہ بھی آ کر ختم ہو گیا، انبیاء کا سلسلہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی ذات پر آ کر جو ہے ختم ہو گیا۔ اور پھر قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، آخری نبی ہیں۔ اس آیت کا اگر پہلا حصہ، پہلا جملہ جو ہے اگر صرف وہی ہوتا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ حصہ، صرف اتنا سا حصہ بھی عقیدہ ختم نبوت کو واضح کر رہا ہے، صرف اتنا سا حصہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیدنا زید کے حوالے سے اس کا پس منظر ہے، ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جو ہے اس میں آقا علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، مگر ختمی مرتبہ علیہ السلام کے بیٹوں میں سے
کوئی بیٹا بھی جوان ہو کر مرد نہیں بنا، جوان ہو کر مرد نہیں بنا۔ پچھلے نبیوں میں سے بعض انبیاء ایسے بھی تھے، بعض پیغمبر ایسے بھی تھے، ان کا جو بیٹا ہوتا تھا اسے بھی اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت عطا کر رکھی تھی، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور بھی بہت سی۔ اب یہاں ذرا اس نقطے کو دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ جوان ہوتا اور نبی نہ ہوتا، وہ جوان ہوتا اور نبی نہ ہوتا، تو پھر پچھلے نبیوں کو ایک جہت سے، ایک زاویے سے کچھ لوگ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں معمولی سی فضیلت انہیں آقا علیہ السلام کی ذات پر حاصل ہو گئی۔ بعض لوگ گفتگو کرنے والے یہ کہہ دیتے، تو اللہ رب العزت نے دیکھیں کیا خوبصورت انتظام کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نرینہ اولاد بھی عطا کی کہ کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر انگلی نہ اٹھا سکے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نرینہ اولاد عطا فرما کر بچپن ہی میں ان سب کا وصال ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بیٹا جوان ہو کر مرد نہیں بنا، کہ اگر جوان ہو کر وہ مرد ہوتا اور اگر وہ نبی ہوتا تو پھر حضور خاتم النبیین نہ ہوتے، تو حضور پھر خاتم النبیین نہ ہوتے۔ تو کیا کیا کہ بچپن میں ان کا سب کا انتقال ہو گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے ذریعے سے آگے چلی۔ اب نقطہ اس میں کیا ہے، یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ روحانی اعتبار سے حضور والد ہیں ہمارے۔ سورہ احزاب ہی کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ یہ روحانی طور پر کیا ہیں کہ مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواج مطہرات وہ امت کی مائیں ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواج مطہرات امت کی مائیں ہیں تو وہ روحانی مائیں ہیں، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا امت کے روحانی والد نہ ہوئے؟ تو ہوئے، مگر یہاں واضح کیا ہے کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں، یہ بات نہیں کہی، یوں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بیٹا جوان ہو کر مرد نہیں بنا، اور چونکہ مرد نہیں بنا اس لیے نبی بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت ملنا ہی نہیں، تاج ختم نبوت مصطفیٰ علیہ السلام کے سر پہ سجایا جا رہا ہے۔ اس نقطے کو یہاں پر رکھا، یعنی اتنے سے حصے کے اندر پھر آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے کہ منصب جو سب سے بلند ہے، وہ منصب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا وہ منصب رسالت ہے، سب سے بلند ترین مقام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، کہ نہ جہاں کوئی پیغمبر بھی نہیں پہنچ سکتا، مخلوقات میں بھی ٹاپ پر، نبیوں میں بھی، رسولوں میں بھی ٹاپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا، کہ ادھر خالق ہے اور پھر مخلوق میں سب سے بلند ترین اعزاز، منصب اور مقام، شان اور عظمت، رفت کی ساری بلندیاں مصطفیٰ کی ذات میں جمع کر دی، اور منصب رسالت۔ اس لیے جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے جب ان کا جو کلمہ ہے اس کے اندر کسی ایک وصف کا ذکر ہے، کسی کے منصب کا ذکر نہیں ہے، ایک ایک وصف کا۔ سیدنا آدم علیہ السلام لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ کلمہ توحید ایک ہی ہے، مگر جب آگے پیغمبروں کا تعارف ہوا کہ ان پر کیسے ایمان، ان کے کسی ایک وصف کو بیان کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔
جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، کلمہ ہوا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ جناب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے یہاں ایک ایک وصف کو، اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں، ایک وصف ہے جو اس پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، اس کی طرف کسی خاص وجہ سے اشارہ اس کے اندر ہو رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ مگر جب باری آئی سید الانبیاء کی، محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، ان کی جب باری آئی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف کو نہیں، بلند ترین منصب کو بیان کیا۔ اور کیسے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلند ترین، یہاں اس لیے فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب بعض ذہنوں میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کہ، لیکن وہ اللہ کے آخری رسول خاتم الرسل کا لفظ ہوتا، وخاتم النبیین، اور آخری نبی۔ اگر یہ ایسے ہوتا تو پھر یہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ اہل علم نے بہت سے مقامات پر اس کا تذکرہ کیا، کئی زاویوں سے، کئی جہتوں سے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں صرف اس میں سے ایک زاویہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ انبیاء زیادہ ہیں اور رسول کم ہیں۔ نبی اور رسول میں ایک فرق یہ بیان کیا گیا کہ ہر وہ نبی، ہر وہ پیغمبر جس پر کتاب اتاری گئی ہے وہ رسول ہے، اور ہر وہ پیغمبر جس پر کتاب نہیں اتاری گئی وہ نبی ہے۔ کئی زاویوں سے اس کی وضاحت کی۔ اب کتاب کیا ہے؟ تو کتاب کے حوالے سے بعض نے اس کو شریعت سے تعبیر کیا، یعنی جو صاحب شریعت ہیں تو وہ رسول بھی ہے، اور جو صاحب شریعت نہیں مگر پیغمبر ہے تو وہ نبی ہے۔ اور بعض نے اس کی آگے بھی وضاحت کی کہ وہ جو کلام ان پر اتر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کے اندر یہ پہلو ہوں، جس طرح بعض نے کہا امر ہو اور نہیں ہو، اور جس کے اندر ناسخ اور منسوخ یہ پایا جاتا ہو، اسی طرح حلال اور حرام، یہ تین باتیں جہاں پائی جاتی ہوں تو وہ صاحب شریعت ہے، پھر اسے رسول کہتے ہیں۔ اور اس کی تعداد پر اختلاف ہے، مگر بعض نے 313 بیان کی، بعض نے 315، کسی نے 316 یہ بیان کیا، یعنی یہاں قریب قریب اتنے رسول ہیں۔ اور انبیاء کی جو ہیں، پیغمبر جو ہیں، ان کے بارے میں 1,24,000، اور بعض روایات میں 2 لاکھ اور کچھ متعدد، طبرانی کی یہ روایات، اس میں بھی معروف سب سے یہی ہے، کم و بیش 1,24,000۔ تو یاد رکھ لیں کہ رسول بڑا ہے نبی سے، رسول نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ تو نبوت یعنی یہ عام ہے، یعنی 1,24,000 یہ انبیاء ہیں، سارے کے سارے انبیاء ہیں، مگر ان میں سے 313 یا 315 یا 316 کے قریب وہ رسول ہیں۔ جو رسول ہیں وہ آلریڈی نبی بھی ہیں۔ اب اس نقطے کو ذہن میں رکھ لینے کے بعد اب ذرا دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا مگر وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، جب کہا کہ وہ آخری نبی ہیں، یعنی ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، جب کسی کو نبوت نہیں ملے گی تو وہ منصب رسالت پر کیسے فائز ہو؟ اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں، جس طرح ایک بچہ ہے وہ میٹرک کرتا ہے، پھر ایف ایس سی کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بی ایس میں چلا جاتا ہے، بعد میں پی ایچ ڈی کر لیتا ہے۔ تو اب ایک نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ڈاکٹر ہے، اس نے ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے یا پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے، تو اب وہ جب اپنا تعارف کراتا ہے تو بتاتا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ ایک تعارف یہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی کی ہے۔ ایک دوسرا اٹھتا ہے، وہ یوں تعارف کراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میٹرک کیا ہے، میں نے انٹر کیا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے میں نے بی ایس کیا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ بتائیں یہ تعارف صحیح ہے یا صرف جب وہ پی ایچ ڈی کا کہتا ہے تو پچھلا سارا تعارف اس میں آ جاتا ہے، پچھلی ساری ڈگریاں پتہ چل جاتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر اس نے میٹرک نہیں کی تو انٹر کر ہی نہیں سکتا، اگر انٹر نہیں کیا ہوا تو بی ایس میں وہ جا ہی نہیں سکتا،
اگر بی ایس نہیں کر رکھا تو وہ آگے ایم فل پی ایچ ڈی میں وہ کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بڑا منصب آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر باقی ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اور اگر یوں ہو کہ ایک بندے کے بارے میں یہ ہو کہ یہ میٹرک ہے ہی نہیں، تو بتائیں کیا وہ انٹر کر سکتا ہے؟ بی ایس کر سکتا ہے؟ کیا وہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو جب کوئی نبی ہی نہیں بن سکے گا تو نبی سے بڑا مرتبہ ہے رسول کا۔ تو جب کوئی نبی ہی نہیں بن سکتا، کا خاتم النبیین، کہ جب کوئی نبی ہی نہیں بن سکتا کہ آقا آخری نبی ہیں، تو حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہی نہیں بن سکتا۔ جب نبی نہیں بن سکتا تو پھر رسول کیسے ہو سکتا؟ اس لیے وہ اس کا الگ سے ذکر نہیں کیا۔ اور ایک بڑا محبت کا نقطہ یہاں آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی عام انسانوں سے بات نہیں کرتے۔ انسانیت سے جب بات کرنی ہوتی ہے تو پیغمبر کے ذریعے سے باری تعالیٰ بات فرماتا ہے۔ پھر اس کے انداز ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا، 3 مخصوص انداز ہیں۔ وحی کی جاتی ہے، دل میں القاء کیا جاتا ہے، یا کلام کرتا ہے اللہ رب العزت حجاب کے ساتھ۔ عام انسانوں سے بات نہیں کرتا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو پیغمبر ہوتا ہے اللہ رب العزت اس سے بات کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسانیت سے مخاطب ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انسانیت سے مخاطب ہوتا ہے۔ بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ تو اس سے ایک معنی یوں بھی اخذ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب بات کسی سے کر لے تو وہ پیغمبر ہو جاتا ہے، وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے بات کی، وہ نبی ہو گئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے بات کی، وہ پیغمبر ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، اللہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جس سے باری تعالیٰ بات کرتا گیا وہ انسان کیا ہوا؟ نبی ہوا۔ تو نبی کا ایک معنی یہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ براہ راست بات کرتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے، یعنی اس پر وحی اتاری جا رہی ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے سے۔ جناب جبریل امین کے ذمہ یہ کام۔ تو اب ذرا غور کیجئے، اللہ نے آدم علیہ السلام سے بات کی، وہ چلے گئے۔ پھر نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، نوح علیہ السلام سے بات کی، پھر اگلے پیغمبر، پھر اگلے پیغمبر، پھر اگلے پیغمبر، حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان سے بات کی، پھر انہیں بلا لیا۔ جب انہیں اپنی طرف رفع کیا، اٹھایا، انہیں آسمانوں پر بلا لیا، تو پھر اس کے بعد ختمی مرتبہ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو جس سے بات کرتا ہے وہ نبی بنتا چلا گیا۔ اب آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضور ختمی مرتبہ علیہ السلام سے اللہ رب العزت بات کر رہا ہے، کر رہا ہے، کر رہا ہے، کر رہا ہے۔ کوئی 23 ایئر، 23 سال باری تعالیٰ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے بات کرتا ہے، اور وہ ساری گفتگو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اب اللہ رب العزت بات کر رہا ہے کس سے؟ آقا علیہ السلام بات کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا۔ اب جب بات کر چکا اور آقا کے جانے کا وقت آیا، جانے کا وقت، وصال کا وقت آیا، تو جب آخری دفعہ بات کر لی اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کا جب وصال ہونے لگا، تو وہاں اس سے پہلے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ بات کر کر ساری بات ختم کر دی، اور قرآن مجید سورہ احزاب کی یہ آیت بتاتی ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یعنی وہ جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا تھا گفتگو کا، جب آدم سے کی، پھر اگلے پیغمبر سے، پھر اگلے پیغمبر سے، سب سے بات کرتا 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 رہا، مگر اے حبیب جب سے تجھ سے بات کی ہے اس میں لذت اتنی تھی، مٹھاس اتنی تھی، اس میں حسن اتنا تھا، چاشنی اتنی تھی، شیرینی، وہ اس کی شان کے لائق جسے انسان اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ گویا محسوس یوں ہو رہا ہے، گویا کہ اے میرے حبیب جب سے تجھ سے بات کی ہے، اب تجھ سے بات کر لینے کے بعد اس میں لطف اتنا ہے، مزہ اتنا ہے کہ اب تجھ سے بات، تیرے بعد قیامت تک میں کسی انسان سے بات ہی نہیں کروں گا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
یہ محبت کی اس بلندی پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ آئیے اسی مضمون پر کچھ احادیث لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں سینکڑوں کی تعداد میں احادیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کو واضح کر رہی ہیں، سینکڑوں کی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بدبخت اٹھ کر نبوت اور رسالت کی بات کرتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا تو اپر خانہ ہی خالی ہے، کہ جب قرآن مجید کے اندر اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ نقطہ آ گیا، احادیث طیبہ میں جا بجا یہ اتنا اہم ترین مضمون ہے کہ آپ کو سیاہ ستہ اٹھا کر دیکھیے، معتبر جو کتب احادیث ہیں آپ دیکھیں جا بجا یہ مضمون آپ کو ملے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں۔ اب خاتم النبیین کا معنی حضور نے خود مختص کیا، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد پیدا ہونے والا اب قیامت تک کوئی نبی ہو نہیں سکتا۔ تو لا نبی بعدی واضح 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 کر کے کہہ دیا۔ اور جامع ترمذی کی یہ روایت، یہ وہاں سے میں یہ لفظ وہاں سے لے رہا ہوں جہاں جھوٹے مدعیان نے نبوت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور پھر جنہوں نے یہ دعوے کرنے تھے ان میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں بڑے واشگاف الفاظ میں کہا اور واضح فرما دیا، کہا کہ یہ میں بتائے جا رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، مگر اس کے باوجود بھی بعض بدبخت اٹھ کر اور ان کی تعداد بھی بیان کی، اتنے 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 ہوں گے، اور بعضوں کے نام بھی لیے کہ یہ اٹھ کر، یہ بدبخت اٹھ کر نبوت اور رسالت کے دعوے کریں گے، انہیں واضح بھی کیا۔ اور یہ جہاں میں حدیث جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے وہاں ہے، سیاہ ستہ میں اس مضمون پر اور دیگر احادیث بھی ہیں، 10 کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 10 کتب کے اندر۔ اور اس کے اندر جھوٹے مدعیان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے دجال اٹھیں گے، دجل اور فریب دینے والے ہوں گے، دھوکہ دینے والے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ اور واضح فرما دیا کہ جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ 10 کتب حدیث میں، یہ صحیح ستہ کی 3 کتب حدیث میں، ابو داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ میں یہ الفاظ متفق الفاظ یہ موجود ہیں ان 3 کتب میں، اور جبکہ صحیح ستہ کی دیگر کتب کے اندر دیگر ترک کے ساتھ بہت ساری حدیث ہیں، اس وقت نہیں کہ میں اس کی طرف اشارہ کروں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نام بنام بھی بتاتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں بازوؤں میں سونے کے 2 کنگن ہیں، اور مجھے وہ ناگوار گزرا، ناپسند کیا میں نے کہ یہ میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن۔ تو بعض روایات میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر پھونکیں ماری، ان کنگنوں پر، تو دیکھا کہ دھواں ہو کر وہ اڑ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، صحابہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خواب سنایا، اور آقا علیہ السلام نے تعبیر اس کی یہ کی کہ یہ جو 2 کنگن ہیں، اس سے تعبیر ان کی یہ ہے کہ 2 جھوٹے مدعی نبوت اٹھیں گے میرے بعد اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان میں سے ایک اسود انسی اور دوسرا مسیلمہ کذاب۔ نام لیا ان کا، نام لے کر بتا رہے ہیں۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا عظمت اور کیا رفت ہے، اور رفت کی کیا بلندی ہے حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، نام لے کر بتا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں اسود انسی کو جب قتل کیا گیا اس وقت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، مرض الوصال میں تھے، مگر مدینہ میں بیٹھ کر ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اسود انسی کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، آقا کا وصال ہو گیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا دور شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو بڑی خوشخبری آئی وہ یہ خوشخبری تھی کہ اسود انسی قتل ہو گیا ہے۔
اور کب؟ جب آقا علیہ السلام نے یہاں مدینہ میں خبر دی تھی اس وقت وہ وہاں اسے قتل کیا گیا تھا. اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اور پھر مسیلمہ کذاب، یعنی عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اس کی اہمیت اس طرح سے اس کو سمجھیں کہ جا بجا آقا علیہ السلام تذکرہ فرما رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات اور پھر آقا علیہ السلام کے فرامین. اور پھر جب اس فتنے نے سر اٹھایا آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کیا، جنگ یمامہ ہوئی. آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. معروف روایات کے مطابق 1200 کے قریب، اور بعض نے 1400 بیان کیا، یعنی 1000 سے زائد وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں. اور ان میں سے بعض اہل علم کے مطابق 700 کے قریب حفاظ تھے، یا قرآن مجید کا بڑا حصہ انہوں نے حفظ کر رکھا تھا، وہ شہید ہو گئے. یعنی کیا ضرورت تھی اتنی شہادتوں کی؟ اور یاد رکھیے، اس نقطے کو یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر مدنی دور میں جہاد شروع ہوا. 23 سالہ زندگی. پہلا غزوہ معروف جو ہے وہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اور پھر 9 کو تبوک ہوا، غزوہ تبوک. اس میں جو مسلمانوں کی طرف سے اہل ایمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد بعض محققین نے بیان کی ہے وہ 259 ہے، یعنی 300 سے بھی کم تعداد میں شہید ہو رہے ہیں. اور جنگیں کتنی ہیں آپ دیکھیں، بعض نے 70 سے زائد اور بعض نے 80 سے زائد بیان کی ہیں. تو اتنی جنگوں میں اتنے کم شہید، اور ایک جنگ یمامہ اس میں اتنے لوگ شہید، اور اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ وہ بھی وہاں گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ یہ معاملہ اتنا سینسیٹیو تھا، یہ معاملہ اتنا حساس تھا کہ اس کے لیے مسلمانوں نے ہر دور کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہر دور کے اندر. اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، ناموس کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جب بھی ضرورت پڑے تو ایک بندہ مومن اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت میں اپنی جان کو قربان نہ کر سکے. کتنا آپ دیکھیں کہ مسیلمہ کذاب پھر یہ بعد میں قتل ہوا، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس مسئلے کی حساسیت کا. یہی سبب ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر جب بھی فتنہ قادیانیت نے سر اٹھایا، تاریخ کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ مرد بھی خواتین میں سے بھی جنہوں نے دعوی نبوت کیا، اور حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا. احادیث کا جب آپ ڈیپلی جب جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے 1953 کے اندر جب یہاں تحریک چلی پاکستان کے اندر، تو آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا. مولانا مفتی محمود الرحمان سے لے کر مولانا شاہ احمد نورانی ان تلک، اور پھر آپ آگے دیکھیں کہ ابو لالا مولانا مودودی سے لے کر آپ آگے مولانا عبدالستار خان نیازی، یہاں تک آپ دیکھیں. اور یہ میں خاص ایک نقطہ جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، سید ابو البرکات سے لے کر آج اگر ہمارے دور کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں آپ دیکھیں مولانا خادم حسین رضوی تلک، یہ ناموس رسالت کے لیے کس طرح سے یہ کھڑے رہے. کئی زاویے ہیں، میں نے شروع میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان کا ذکر کرایا، اور ایک جہت سے صرف ایک زاویہ میں نے بتایا. لیکن ایک نقطہ کہ امت اگر کسی ایک نقطے پر مجتمع ہو سکتی ہے، جمع ہو سکتی ہے ایک نقطے پر، تو وہ نقطہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اگر ہم بحیثیت دنیا کے اندر آقا کے غلام کی حیثیت سے کھڑا ہونا چاہتے ہیں
تو یاد رکھ لیں کہ یہ وہ واحد نقطہ ہے کہ جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. جو اس سے اختلاف کرتا ہے وہ دین سے خارج ہے، واجب القتل ہے. ارے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن اور حدیث یہ بول رہے ہیں. یہ وہ نقطہ ہے. اور اس پر کیا پھر ان کی شانیں دیکھیں ان لوگوں کی. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جب وہ تحریک ختم نبوت میں انہیں گرفتار کر لیا گیا، اس وقت کی حکومت نے سزائے موت کا اعلان کیا. جب انہیں سزائے موت کا اعلان ہو چکا تو انہیں کال کوٹڑی میں وہاں بند کر دیا گیا. قریب تھا کہ سزائے موت انہیں دے دی جاتی، مگر عالمی پریشر میں پھر اس کو عمر قید میں بدلا گیا. بعد میں پھر انہیں رہا کر دیا گیا. تو صحافیوں نے ان سے ایک سوال کیا، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے سوال کیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگے میں عمر کا کیا بتاؤں، اپنی زندگی کا تمہیں کیا بتاؤں. کہا کہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی عظمت کی خاطر، ناموس کی خاطر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی خاطر جب مجھے پھانسی کی سزا ہوئی اور پھر جب مجھے جیل کے اندر ڈالا گیا کال کوٹڑی میں، جتنے دن میں وہاں رہا اصل میں تو میری وہی زندگی ہے، باقی تو ساری شرمندگی. اے لوگوں کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں، ذکر میں، آقا کی رفعت میں، عشق کے اندر آقا کی شان کو بیان کرتے ہوئے، حضور کا تذکرہ کرتے ہوئے، درود و سلام بھیجتے ہوئے اور آقا کے نقوش پا پر چلتے ہوئے، آقا کی سیرت کو اپناتے ہوئے، اور اگر وقت پڑے، ضرورت پڑے تو آقا کے لیے اپنی مال کو، اپنی اولاد کو، حتیٰ کہ اپنی جان کو لٹاتے ہوئے جو لمحے میسر آ جاتے ہیں وہی تو زندگی ہے. باقی سب کچھ تو شرمندگی ہے. اس لیے اس کی اہمیت اس عقیدے کی معمولی نہ سمجھیں اسے. ہر دور کے اندر ایسے فتنہ پرور اٹھتے ہیں، ہر دور کے اندر ایسے سازشی اٹھتے ہیں. آج بھی قادیانیت کے لگائے ہوئے پودے آج بھی کئی جگہوں کے اوپر ہیں، کبھی سامنے سے آ کر، کبھی چھپ کر، کبھی عالمی طاقتوں کے پیچھے کھڑے ہو کر ہمارے ایمان پر، ہمارے عقیدے پر ضربیں لگاتے رہتے ہیں. اور یاد رکھ لیں جب تک کسی ایک بھی بندہ مومن آقا کا، جب تک کوئی ایک بھی غلام کلمہ پڑھنے والا جب تک موجود ہے، کوئی بھی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا. اس لیے اس کی اہمیت یہ اپنے بچوں کو بتائیں. فیملی کے اندر کم از کم ایک آیت قرآن مجید کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، یہ خود بھی اور اپنے بچوں کو زبانی یاد کرا دیں. اس کا معنی اور مفہوم وہ سمجھائیے. اور کم از کم یہ حدیث کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ اپنے بچوں کو زبانی یاد کرائیں. ازبر ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر آئے، تذکرہ آئے تو عقیدہ بالکل ان کا واضح ہو. جب یہ نسل پروان چڑھے، کل کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر میدان میں نکلنا پڑے تو پھر یہ کسی تذبذب کے بغیر نکل کھڑے. آج اگر ہم نے ان کی تربیت نہ کی تو یاد رکھ لیجئے کل قیامت کے دن مالک و مولا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور جہاں ہم نے وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت لینی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے اور سامنے جائیں گے. گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ایک دلچسپ نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ پچھلی انبیاء جب آتے تھے امتوں کے اندر، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، ان کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ ان کے دائیں ہاتھ پر مہر بنی ہوئی ہوتی تھی. مستدرک امام حاکم کی یہ روایت ہے، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اور یہ صحیح روایت ہے. جتنے بھی اس کے ترک ہیں اس پر یہ صحیح روایت آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ان کے دائیں ہاتھ پر نشانی ہوتی تھی نبوت کی. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، وہاں پر موجود تھی. اب اس کے اندر
نقطہ کیا ہے کہ جب تک پیغمبر آتے رہے، نبی آتے رہے، تو ان کی نبوت کی نشانی دائیں ہاتھ پر ہوتی تھی، اور جب وہ نبی آ گئے کہ جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، آخری نبی آ گئے، تو پھر ان کی مہر نبوت کو آقا کی پشت پر، آقا کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان سجا دیا گیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد جو کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد سے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت کتاب المناقب سے لے رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں بینا کتفیہ خاتم النبوت وہو خاتم النبیین، کہ آقا علیہ السلام کی مہر نبوت آقا علیہ السلام کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان تھی، اور آقا علیہ السلام آخری نبی تھے۔ اور حضور علیہ السلام سے بھی یہ سوال پوچھا گیا آقا علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، باقی جو یہ انبیاء ہیں ان کے تو دائیں ہاتھ پر مہر نبوت ہوتی تھی، تو آپ کی جو ہے یہ پشت پر کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کے بعد جو جملے بولے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اس لیے کہ میرے بعد اب کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، لا نبی بعدی ولا رسول، کہ میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول، اس لیے وہاں سجائی گئی تھی۔ اور بعض اہل علم نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی، بڑی محبت والی باتیں ہیں۔ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا، تو سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ میں آقا کی پشت کے قریب ہو گیا، میں نے اپنا چہرہ جو ہے آقا علیہ السلام کی پشت کے قریب کیا کہ جہاں مہر نبوت تھی۔ جب میں بالکل قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے بڑی ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دلائل النبوہ، بہت بڑے محدث امام ابو نعیم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شرح میں جسے ضیاء القرآن پبلشر والوں نے چھپوایا ہے، وہاں ایک روایت کے حوالے سے اس کی نیچے حاشیہ دیا ہے، اس کے اندر ایک بات ہے کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں، اب اس کے ترک جو ہیں وہ ضعیف بھی ہیں، لیکن چونکہ اسے بیان کیا گیا ہے میں ذوق کی خاطر اسے بیان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام، اور یہ مسلم کے اندر پہلے بتا دوں کہ صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کی وہ جو مہر نبوت تھی اس کے اوپر جو ہے سیاہ تل تھے، بہت ہی حسین اور خوبصورت لگتے تھے۔ اب یہ جو دوسری بات میں بتا رہا ہوں وہ یہ مسلم میں نہیں ہے، کہ یہ بتایا گیا ہے کہ بعض روایات کے اندر کہ وہ جو مہر نبوت تھی اس پر جو تل تھے اگر انہیں غور سے پڑھا جاتا تھا اس سے لفظ محمد بنا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور یہ رفعت کی یہ بلندیاں ہیں کہ بہت سی احادیث میں کہ جب عرش کے پائے کا جہاں تذکرہ ملتا ہے وہاں آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کی شان کو بیان کیا گیا۔ آقا علیہ السلام کے آنے کے بعد کتابوں میں، پچھلی کتابوں کے اندر ایک واقعہ بتا کر اس گفتگو کو آج ختم کر رہا ہوں یہاں پر، کہ معروف واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد، اور یہ یاد رکھ لیں کہ پچھلی جو کتابیں ہیں اگرچہ وہ محرف ہو چکی مگر اس کے اندر بھی یہ چیزیں، یہ نشانیاں موجود ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کیسی ہوگی اور ان میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور ان میں سے جو ایک چیز نمایاں ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، آقا کا دو قبلوں کا امام ہونا اور حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا، یہ جا بجا موجود ہے۔ بحیرہ راہب ختمی مرتبت علیہ السلام جب یہ شام کی طرف سفر کرتے ہیں تو یہ جو ہے اپنے معبد سے باہر نکل آتا ہے، اس نے بہت ساری نشانیاں دیکھی، اس کی اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تو اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہے اور ایک درخت کے نیچے آ کر وہ رکا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ قافلہ جدھر جا رہا ہے اس پر جو ہے نا ایک بادل سایہ فگن ہے، تو وہ اپنے معبد سے باہر نکل آیا
ایک اور روایت کے اندر جہاں ایک اور راہب کا تذکرہ ملتا ہے، وہ بھی شام کے سفر کے حوالے سے، اس کا نام نستورہ ہے۔ وہاں یہ ہے کہ اس نے بھی یہ دیکھا کہ بادل جو ہے نا چلتا جا رہا ہے، اور ایک درخت کے نیچے جا کر، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، وہ قافلہ جو ہے نا جا کر وہاں رک جاتا ہے، تو وہ باہر نکل آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کون ہیں، کیونکہ یہ جو وہ درخت ہے کہ اس کے نیچے تو نبی ہی پڑاؤ کرتے ہیں۔ یہ نستورہ کے حوالے سے یہ اور روایت ہے، لیکن میں اس وقت ویرہ راہب کی روایت کو لے رہا ہوں۔ جب اس نے دیکھا تو وہ باہر نکل آیا، تو باہر نکلنے کے بعد اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت چھوٹے تھے، ان کے بارے میں دریافت کرنے لگا، اور جو باتیں اس نے پوچھی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں میں سرخ ڈوریاں ہیں، تو پوچھنے لگا کہ یہ ہمیشہ ایسی رہتی ہیں یا یہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے؟ تو پھر آقا کے جو ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ ہمیشہ سے ایسی رہتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ان کی حفاظت کیجیے، یہ آخری نبی ہیں، انہیں واپس لے جائیے۔ وہاں اس روایت میں ایک عجیب سی بات ہے، دیگر روایات کے اندر ذکر آتا ہے کہ بعض مخصوص درختوں کی طرف اشارہ کیا گیا، جہاں روایات کے اندر یہ ہے کہ وہاں نبی آ کر ٹھہرتے ہیں، اور یہاں اس روایت کے اندر ایک خاص بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے گئے، اس درخت سے اٹھ کر چلے گئے، تو وہ درخت جو ہے جڑوں سے نکل کر زمین بوس ہو گیا۔ اب اگر مختلف روایات کو ملایا جائے، اب یہاں یہ میں اپنے فہم کی بات کر رہا ہوں، انہیں اگر ملایا جائے تو اشارہ ملتا ہے کہ اگر پچھلی کتابوں میں کسی درخت کا یہ بھی لکھا تھا کہ اس کے نیچے نبی آ کر قیام کرتا ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں میں سے بھی وہ تھا، اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس درخت کے نیچے جا کر بیٹھے ہیں دوسری روایت میں، اور جب آقا اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ درخت نکل کر زمین بوس ہو رہا ہے، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو نبی آتے تھے، آ کر چلے جاتے تھے، اب معاملہ یہ ہے کہ آخری نبی آ چکے ہیں، آخری رسول آ چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نیچے بیٹھ کر اٹھ کر چلے گئے، اور درخت جو ہے جڑ سے اکھڑ کر گر پڑا۔ مطلب یہ کہ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کسی نبی اور نہ کسی رسول نے آنا ہے، اس لیے کوئی ایسا درخت ہی نہیں کہ جو ہو اور اس کے نیچے کسی پیغمبر نے بیٹھنا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اگر ہماری جانوں کی بھی ضرورت پڑے تو ہماری جانیں حاضر ہیں، اور مولا ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے۔ میں امہ اسلامک فورم اور ان کے احباب کا بالخصوص یہاں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا، دروس قرآن کا اہتمام کیا، اور اتنی خوبصورت بزم کو سجایا صبح کے وقت۔ انہیں صمیم قلب سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں، ان کے اعمال خیر کے اندر برکت ڈالے۔ جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور اتنی درخواست کرتا ہوں، جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنی اولادوں میں سے اپنے بیٹے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مختص کر دیں۔ اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مختص کر دیں، اور اسے قرآن مجید پڑھائیں، حفظ کرائیں، اور ترجمے کے ساتھ سمجھنے والا قرآن مجید کو سمجھ کر، اور احادیث طیبہ میں سے صرف اتنی سی چیزیں کہ جس سے حلال اور حرام کا پتہ چل سکے، کہ گھر میں کوئی ایک تو ایسا ہو کہ جب میں کوئی غلط کام کرنے لگوں، جب میں سود کھانے لگوں، شراب پینے لگوں، کسی گناہ کا ارتکاب کرنے لگوں، تو میرا بیٹا
کھڑے ہو کر ادب سے کوئی تو ایسا ہو کہ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ بابا ہمارے آقا نے یہ کام نہیں کیا تھا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ گھر میں کوئی فہم دینے والا تو ہو۔ بچوں میں سے ایک بچے کو دین متین کے لیے، اسلام کی خاطر، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر مختص کیجیے۔ قرآن مجید اس لیے حفظ کرائیے انہیں کہ وہ دین کے پیغام کو آگے پہنچانے والے ہوں۔ لازمی نہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کہیں جا کر سنانا ہو اور وہاں تراویح پڑھانے کے لیے یا پیسے لینے کے لیے، نہیں۔ وہ جو حفاظ ہیں ان کا معاملہ جدا، مگر آپ اپنے بچوں میں سے بہتر تو ہے کہ سب کو اس ڈگر پر لائیے، مگر ایک کو تو خاص کیجئے نا، لازمی اور لازمی، جو بالکل وہ بچہ جدید تعلیم بھی حاصل کرے۔ اسے آپ میڈیکل میں لے جائیں، انجینئرنگ میں لے جائیں، CSS کروائیں، آپ اسے کمپٹیشن کے امتحانات میں بیٹھائیں، آپ اسے ڈاکٹریٹ کروائیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کرائیں، آپ ساری چیزیں جو ہے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم وہ اسے دلوائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر لے جائیں، مگر اس سے پہلے اسے اچھا انسان اور مصطفیٰ کا غلام بنائیں۔ دوسرا، آج کا جو پیغام یہاں سے لے کر چلیں اور سب سے پہلے اپنے آپ تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور وہ پہنچانا کیسے ہے؟ وہ جو میں نے اس دن تذکرہ کیا تھا کہ اذان کے 2 جواب ہیں، ایک جواب تو کلمات کا ہے اور دوسرا حقیقی جواب یہ ہے کہ جب اذان سنیں تو اپنے آپ کو اٹھا کر، دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو جسم کو اٹھا کر مصلی پر لا کر کھڑا کر کے قیام، رکوع اور سجود میں باری تعالیٰ کے سامنے جھک کر اذان کا جواب دیں۔ تو دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ پیغام خود کو دینا ہے، یعنی مجھے اپنے آپ کو قرآن مجید سے اور احادیث طیبہ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث، بس یہ دو چیزیں، بس یہ کامیابی اگر دنیا اور آخرت کی چاہتے ہیں تو بس ان کے ساتھ تمسک کیجئے، جڑ جائیے۔ تیسری چیز، کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، آپ جب جہاں جس حال میں بھی ہیں کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا زندگی میں آپ جب بھی جہاں بھی کوئی سٹیپ لینا چاہیں گے، کوئی کام کا آغاز کرنا چاہیں گے، تو جن کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر پہلے دیکھیں گے گنبد خضرا کی طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف پہلے دیکھیں گے کہ اس معاملے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، میرے مولا کا، میرے رب کا اس معاملے میں کیا حکم ہے۔ اور اس کے لیے کم از کم یہ کیجئے، سب احباب سے یہ درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں ہر ویکینڈ پر شب جمعہ کو مغرب سے عشاء اپنی فیملی کو وہاں اکٹھا کیجئے اور صرف درود شریف وہاں پڑھیں۔ اس سے بچوں کے اندر شغف پیدا ہوگا، پیغام پہنچے گا، دین کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، آقا کی محبت اور عشق پیدا ہوگی، قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، احادیث طیبہ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر چاہتے ہیں تو اس شعور کو اپنے دل و دماغ کے اندر لائیے اور اس شعور کو پھیلا دیجئے کہ دنیا کی کامیابی ہے یا آخرت کی کامیابی، وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے ہو کر ملنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اے الہ العالمین، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے مالک و مولا، ہم گناہ گار ہیں، ہم تیرے مجرم ہیں، مالک و مولا، اعتراف جرم کرتے ہیں، اعتراف جرم کرتے ہیں، اعتراف جرم کرتے ہیں۔ اے مالک و مولا، تیرے دروازے پر آئے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے مالک و مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری کمیوں کو مالک و مولا ہم سے دور فرما۔ اے الہ العالمین، اپنی محبت ہمیں نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرما، اسی محبت کے اندر ہمیں جینا عطا فرما، اسی محبت میں مرنا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسی محبت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نقوش پا پر عمل کرنے والا بنا دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر چلنے والا بنا دے۔ اے مالک و مولا، ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبتیں ناقص ہیں، انہیں کامل کر دے، آقا کے نقوش پا پر چلا دے، آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا بنا دے، آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا بنا، آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا بنا۔ اے مالک و مولا، نیکیوں کا راستہ ہم پر آسان کر، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، تیری توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما، پھر نیکیوں کے راستے پر ہمیں استقامت عطا فرما، ساری زندگی اے مالک و مولا ہمیں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، اتنے احباب یہاں حاضر ہیں، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، خواتین تشریف لائی ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، چھوٹے بچے، بچیاں، اے مالک و مولا ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مالی پریشانیوں کو دور فرما، معاشی پریشانیوں کو دور فرما، ذہنی پریشانیوں کو دور فرما، روحانی پریشانیوں کو دور فرما، جسمانی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، تو دور نہیں فرمائے گا تو پھر کون فرمائے گا؟ اے اللہ، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، جو بھی جس مشکل میں گھرا ہوا ہے اے مالک و مولا ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما، تو مشکلوں کو آسان فرمانے والا ہے۔ اے مالک و مولا، تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے رہیں گے، تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اے مالک و مولا، تجھ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر مانگ رہے ہیں، مالک و مولا ہماری مانگوں کو پورا فرما، پورا فرما، پورا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما، جو طالب علم ہیں مالک و مولا انہیں دنیاوی علوم کے اندر بھی اور اخروی علوم کے اندر بھی، اس دنیا کے اندر بھی، اس دنیا کے لیے بھی مالک و مولا کامیابیاں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سب یہاں جمع ہیں، جو آ سکے وہ آئے اور جو نہ آ سکے ان سب کے لیے ہم دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے، اے اللہ دوسروں کے لیے خیر خواہ بنا دے، اے اللہ دوسرے کی خیر خواہی ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، اے اللہ حسد سے ہمیں بچا، شر شیطان سے بچا، شر انسان سے بچا، شر جنات سے بچا۔ اے مالک و مولا، تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لینا، تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اے مالک و مولا، کچھ ہم پر بھی اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، اپنی نعمتوں، اپنے انعاموں کے دروازوں کو کھول دینا مالک۔ اے اللہ، ہم سب کے حال پر رحم کر، ہمارے جو شاگرد ہیں، ہمارے جو اولاد ہیں، ہم سے جو منسلک ہیں، اے مالک و مولا دنیا اور آخرت میں انہیں کامیاب فرما۔ اے اللہ، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی سچی محبت عطا فرما، آقا کے اقوال، آقا کی احادیث انہیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس امت کی خیر فرما، پھر قواریہ سے ہمیں محفوظ و مامون فرما، سب کو مجتمع کر دے، سب کو مجتمع کر دے، سب کو مجتمع ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے۔ اے مالک و مولا،
جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا کر، اور جو نہیں مانگ پا رہے اور تو جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے، مالک و مولا وہ عطا کر۔ اے اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما، مکۃ المکرمہ کی رونقوں کو بحال فرما، کعبۃ اللہ کی رونقوں کو بحال فرما۔ اے اللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونقوں کو بحال فرما، گنبد خضرہ کی رونقوں کو بحال فرما، مسجد نبوی کی رونقوں کو بحال فرما۔ اے مالک و مولا ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ایک سوال تجھ سے کرتے ہیں، اس سوال کو اے مالک قبول فرما، حضور کی سچی سچی محبت عطا کر، اور خواب میں زیارت مصطفیٰ ہمارے نصیب میں کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر، ہمارے اس علاقے پر، اس شہر پر، اس مملکت خدا داد پاکستان پر رحم و کرم فرما۔ پاکستان میں مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرما، اسلامی نظام کو یہاں غلبہ عطا فرما، نظام مصطفیٰ کا یہاں نفاذ عطا فرما۔ اے مالک و مولا جو اس نظام کے لیے کام کر رہی ہیں، اے مالک و مولا ان کا تحفظ فرما، ان کی خیر فرما، ان کی کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرما۔ ان کاوشوں اور کوششوں میں اے مالک و مولا ہمیں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو بھی معاف فرما، اور پھر ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ اے اللہ پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ مہنگائی کے اس طوفان سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس نظام سے جو ظلم کو جنم دے رہا ہے، جو مہنگائی کو جنم دے رہا ہے، جو غربت کو جنم دے رہا ہے، جو غریبوں کے منہ سے نوالے چھین رہا ہے، اے مالک و مولا اس نظام سے ہمیں نجات عطا فرما، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام یہاں نافذ فرما، دین کو غالب فرما، دین کو غالب فرما، دین کو غالب فرما۔ دین کو غالب کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو ثمر بار فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، فلسطین کی خیر فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما، فلسطین اور کشمیر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی مالک و مولا مدد فرما۔ اے اللہ جو اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش اور مغفرت فرما، ہمارے اعزا اور اقربا میں سے جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کے آخرت کے مراحل آسان فرما، قیامت کے دن انہیں شفاعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے نواز دے، ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما کر مالک انہیں جنت میں داخل فرما۔ ہم سب کے لیے بھی یہ دعائیں بخشش اور مغفرت کی دعائیں اے اللہ اپنی بارگاہ میں ذخیرہ فرما لے، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، آقا کی محبت میں، آقا کے عشق میں، ایمان کی حالت میں، کلمے کے ساتھ۔ اے اللہ اس دنیا سے ہمیں تو اٹھانا، قبر میں آقا کی معرفت نصیب فرما کر، قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما کر جنت میں داخل کر کے یوں ہی پھر وہاں ہم سب کو ملا دے۔ ہم سب کے حال پر رحم فرما، جتنے احباب بیٹھے ہیں ان کی سب دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ اتنے نیک لوگ یہاں جمع ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، ملائکہ آمین کہہ رہے ہیں، ان سب کی بدولت مجھ گناہگار کی دعا اے اللہ قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا وسندنا وطبیب قلوبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین اجمعین برحمتہ۔